لاسٹ. سر لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے بارے میں بات کی اور آپ نے کہا مومنٹ فرام آئی ٹو وی. سر آپ مومنٹ فرام آئی ٹو وی فار ایگزامپل 100 میں 2 لوگ یا مطلب 3 لوگ کوشش کر رہا ہے کہ میں سوسائٹی کو صاف کر دوں, ہر جگہ مطلب پازیٹیوٹی لے آؤں, لیکن ان لوگوں میں وہ ریزسٹنس اور وہ ٹولرنس, وہ کیپیسٹنس 1 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ جب انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو مطلب 95% آپ کے اگینسٹ آ رہا ہے, لیکن آپ کا دل چاہتا ہے, لیکن وہ 95 کا جو زور ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ کے اندر ٹولرنس پیدا ہی نہیں ہوتا, آپ بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہو. دیکھیں بیٹا, جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں اہم بات بیٹا یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں, یہ بہت اہم بات ہے, مگر اس سے زیادہ اہم بات, یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. اہم بات یہ کہ میں تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے ذمے بات کو پہنچا دینا ہے, اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. ہم نتائج کے مکلف ہی نہیں ہیں. We are not responsible for outcome, please. We desire for the outcome, but we are not responsible. ہم صرف persistent محنت کرنے کے مکلف ہیں. اہم چیز یہ کہ جاوید اقبال چینج ہوا کہ نہیں. پورے محلے میں لوگوں نے کوڑا دان کے اندر کوڑا ڈالنا شروع کیا کہ نہیں کیا, یہ ہماری خواہش ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ کہ میں اپنا کوڑا دان میں ڈالتا ہوں کہ نہیں ڈالتا, یا باقیوں کو دیکھ کر میں بھی سڑک میں پھینک دیتا ہوں. جہاں تک آپ نے پرسسٹنس کو کہا نا, جو شخص چینج لانا چاہتے ہیں نا وہ آرڈنری لوگ نہیں ہوتے. ہمارے ایک استاد ہیں مودت رانا صاحب, وہ ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے تھے, تو ایک ہم یہ میڈیکل ایجوکیشن کی, تو ہمارے ایک پروفیسر تھے, انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہو سکتا, جیسے آپ نے کہا نظام بڑا خراب ہے, اب ذرا کریں گے لوگ کریں گے. میں نے کوشش کی, میرے پرنسپل نے یوں کر دیا, میرے ہیڈ ماسٹر نے ہیڈ آف یونٹ نے یہ کر دیا, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ساری کرنے کی باتیں ہیں, یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں, یہ سب کچھ. ہم سب چکنے ہو گئے کہ اب دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. تو ہوٹل میں ہم کھانا کھا رہے تھے, تو ایک دم کہنے لگے یار پتہ نہیں ان کے پاس مچھلی ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں مچھلی ہے کہ نہیں. ہم نے کہا کہ بھاگ گئے یہاں سے جواب دینے سے. کہنے لگے یار مچھلی تو, ایک دفعہ میں حیدرآباد گیا تھا ورک شاپ کرانے, تو وہاں کوٹڑی کے پاس نا مجھے کسی نے کہا زبردست مچھلی ہے, تو کراچی جانا تھا, فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا مچھلی کھا کے جاتے ہیں. وہاں گئے تو ایک دکان تھی, اس کا نام ہی تھا مچھلی گھر یا پتہ نہیں کیا. ان کا جو گیٹ بنا ہوا تھا نا ہوٹل کا, وہ مچھلی بنی ہوئی تھی, اندر مچھلی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں, جو ان کی پلیٹیں تھیں وہ مچھلی کی شکل کی تھیں, کرسیوں کی بیک بھی مچھلی کی. تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ یار مچھلی ہے, تو کہتا صحیح مچھلی تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا مچھلی تھوڑی ہے صحیح, یہ تو پلو ہے. میں نے کہا پلو کیا ہوتا ہے؟ کہتا سے جو مچھلی ہے نا وہ پانی کے رخ کے اوپر چلتی ہے, پلو جو ہے پانی کے رخ کے اگینسٹ چلتی ہے. تو آپ مچھلی تھوڑی ہیں بھائی جان, سن رہے ہیں میری بات؟ آپ مچھلی نہیں ہیں, آپ پلو ہیں. Those who have to bring a change, they have to swim against the tide. تو آپ تو پہلے, جو بندہ یہ کہتا ہے میں نے معاشرے میں تبدیلی لے کے آنی ہے, وہ تو پہلی پلو مچھلی ہے, اس کو تو پتہ ہے کہ پانی ادھر سے آ رہا ہے, میں نے ادھر جانا ہے. اور اگر وہ فرض کریں پلو مچھلی بننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس پنگے میں نہ پڑے. تو لہٰذا مصیبتیں تو اس کی اسٹرینتھ کو تیز کریں گی. پلو مچھلی کیوں لوگ کھانا چاہتے ہیں کہ اس میں فیٹ نہیں ہوتی, کیونکہ اگینسٹ ریزسٹنس ہوتی ہے نا, تو اس کی فیٹ ختم ہوئی ہوتی ہے, ساری پیور پروٹین ہوتی ہے. تو یو آر پیور پروٹین, آپ مچھلی ہیں ہی نہیں, آپ تو پلو ہیں. تو اگر آپ معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے جب آپ دنیا سے جائیں, آپ کو پتہ ہے بدر کے غزوے میں جو صحابہ شہید ہوئے, انہوں نے کوئی اسلام کی شان و شوکت دیکھی؟ مار پڑتے ہوئے دیکھی, پٹائیاں ہوتی دیکھی, مالی پریشانی دیکھی, لیکن بدر کے جو, اور وہ شہید بھی ہو گئے. اور اسلام کی اتنی عظمت ہوئی, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا, تو وہ تو بیچارے ناکام ہو گئے. لیکن بدر کے کسی ایک شہید کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ بنیاد کے پتھر تھے. بنیاد کے پتھر تھے. اوپر جتنی بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہا پتھر, مگر وہ نیچے پتھر ہے جس نے عمارت کھڑی. تو ہم میں سے جس شخص کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے, تو یہ تھوڑی کہے گا مجھے رات کو روٹی نہیں ملی, میں تو پیچھے رہ گیا, لوگوں نے بڑے اعتراض کیے, 6 ڈس لائکس آ گئی مجھے. کسی نے کہا یہ کن چکروں میں یہ اپنے آپ کو شو مارنے کے لیے کر رہا ہے. ان چیزوں سے اس کو فرق نہیں پڑتا. تو تم پلو مچھلی ہو, اگینسٹ دا ٹائڈ سوئم کرتے جاؤ. ہو سکتا ہے اس سارے میں آپ کے بازو چھل ہو جائیں اور ہمارا دنیا میں جانے کا ٹائم ہو جائے گا, لیکن اب اللہ میاں کی دفتر کے اندر انٹری ہو جائے گی ہماری.
یہ بات ہے. اور دنیا میں چینج بھی آئے گی, کیوں نہیں آئے گی چینج؟ انشاءاللہ آئے گی. اور کسی کے لیے نہ آئے, میرے لیے تو آ جائے. اف آئی ایم چینجڈ, کسی کے لیے نہ بھی آئے تو میں تو جنت میں رہ رہا ہوں. اگر آپ چینج ہو جائیں گے تو دیٹس انف. تو بہت شکریہ. یہ باتیں ساری انکمپلیٹ ہی رہتی ہیں, تو